دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے کہ اس کا آنا اور واقع ہونا دنیا میں کوئی بھی انسان اس کا منکر نہیں۔ دنیا میں اگر کافر ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی اس چیز کے واقع ہونے کے منکر نہیں۔ وہ حقیقت، وہ عظیم چیز آخر کیا ہے جس کا کوئی بھی منکر نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن مجید میں بتایا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ میرے عزیزو، موت وہ حقیقت، وہ عظیم چیز ہے جس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اسلام کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ملیں گے جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرے۔ میرے عزیزو، دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن موت میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہر شخص کو پتہ ہے میں نے دنیا سے جانا ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، پھر وہ موت کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ میرے عزیزو، جو لوگ قیامت اور آخرت کو نہیں مانتے، قدرتی طور پر یہ چاہتے کہ اسی دنیا کو ہی اپنی ابدی خوشیوں کا ذریعہ بنائیں، انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ موت کیوں آتی ہے، تاکہ اس کے اسباب معلوم کرے، اس کا کوئی توڑ نکالے کہ زندگی کو دائمی بنائے، مگر انہیں اس سلسلے میں قطعی ناکامی ہوئی۔ ہر مطالعہ نے بالآخر یہ کہہ دیا کہ موت یقینی ہے، اس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ غرض یہ کہ یہاں جو آیا ہے، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے، وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں۔ میرے عزیزو، موت تو ہر شخص کا تعاقب کر رہی ہے، ذکی اور عالم کا بھی، غبی اور جاہل کا بھی، مسلم، مشرک اور کافر کا بھی۔ وہ نہ فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم، وہ نہ نمرود جیسے سرکش کو معاف کرتی ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل اور اسماعیل علیہ السلام جیسے ذبیح اللہ کو۔ اس کی نظر میں ارسطو اور افلاطون جیسے حکیم، ابو لہب اور ابو جہل جیسے نادان برابر ہیں۔ اس سے نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ محفوظ رہے، نہ عمر رضی اللہ عنہ، نہ ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئندہ بھی کبھی بھی کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو اس سے محفوظ رہ سکے، اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ انسان کے علاوہ فرشتے تک اس سے محفوظ نہ رہیں گے، حتیٰ کہ موت لانے والا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے مر جائے گا، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، تم جتنا موت سے بھاگو گے، موت ضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ اگر تم پہاڑوں کو تراش لو اور وہاں ٹھکانہ بنا لو تو موت تم پر وہاں بھی آئے گی۔ موت برحق ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو موت کی زیادہ یاد کرنے والا اور وہ جو موت کو سب سے زیادہ تیاری کرنے والا، یہ لوگ عقل مند ہیں، یہ لوگ ہوشیار ہیں اور سمجھدار ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی بھی شرافت حاصل کر لی اور
آخرت کی بزرگی لے گئے۔ جس نے موت کی تیاری موت سے پہلے کر لی یہ عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے اکثروا ذکر ہادم اللذات، کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیزوں کو یاد کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وما ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت، موت ہے۔ موت لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، خواہشات کو کم کرنے والی چیز ہے۔ نفسانی خواہشات جو انسان کے اندر بڑھتی ہے، انسان زنا کی طرف مائل ہوتا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اگر انسان موت کو پیش نظر رکھے، وہ مستعذر کر لے اپنے دل و دماغ کے اندر کہ دنیا سے ایک دن جانا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس موت کو یاد کرنے سے انسان کے لذتیں کم ہوں گی، انسان کے خواہشات کم ہو جائے گی۔ موت یہ تو انسان کے دلوں کو زنگ کو دور کرتی ہے۔ میرے عزیزو، اب دیکھیے دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے، ہر چیز میں، لیکن موت میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہر شخص کو پتا ہے میں نے دنیا سے جانا ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، پھر وہ موت کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ بھلا یہ جملہ پھر کیسے کہا جاتا ہے کہ اچانک موت آ گئی؟ موت تو اپنے وقت مقرر پر آئی ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے ایک سیکنڈ تقدیم بھی نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، چنانچہ جب ان کے مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ موت کا وقت مقرر ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن اس نے تیاری نہیں کی۔ ہوشیار وہی ہے جو تیاری کرے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے انسان اس دنیا میں آیا ہی دنیا سے جانے کے لیے ہے۔ انسان کو جو زندگی اللہ رب العزت نے عطا کی ہے وہ زندگی فانی ہے، وہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ زندگی اللہ جل جلالہ نے کیوں عطا کی ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یاد رکھیں عبادت صرف نماز نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا اور عبادت نماز ہے۔ ہاں، نماز بھی عبادت ہے، اور جو ہم کاروبار کرتے ہیں اسے صاف ستھرا رکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور سب سے اہم عبادت یہ بھی ہے اگر ہم کھانا کھائیں یہ سنت کے مطابق کھائیں، جو لباس پہنے وہ لباس سنت کے مطابق ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہو تاکہ معلوم ہو کہ نبی کا امتی جا رہا ہے۔ غرض زندگی کا ہر ایک کام، ہر ایک شعبہ جس میں ہم کام کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کے احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ ہر چیز عبادت میں ہونی چاہیے، شادی بیاہ، یہاں تک کہ کسی کا انتقال ہو جائے اس میں بھی تو صرف نماز عبادت نہیں، زندگی کا ہر موڑ، ہر شعبہ، زندگی کا لمحہ لمحہ ہم بنا لیں۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں ہمارے اور سامنے ہمیں معلوم ہے، یہ تمام باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم نماز سے غافل ہیں، یتیموں اور غریبوں کا حق مارتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہیں۔ کیوں؟ کہ اصل بات یہ ہے کہ موت، قبر، جزا، سزا، قیامت اور جنت
اور دوزخ کے بارے میں ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے۔ اگر ہم سوچ لیں ہمارا دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں، ہمارے جیسے بے شمار لوگ دنیا میں اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، آج اندھیری کی کوٹھری میں پڑے زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ ان کے سر کبھی نیچے نہیں ہوتے تھے، آج ان کی کھوپڑیاں پاؤں کے ٹھوکر بن کر بنی ہوئی ہے۔ وہ جہاں سے گزرتے تھے فضا معطر ہو جاتی تھی، آج ان لاشوں سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ آج ان کے جسموں پر حریر ریشم کا لباس ہوتا تھا، آج بوسیدہ چھیپڑوں میں پڑے ہیں۔ جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، دولت تھی، دوستوں پر بڑا ناز تھا، بیوی بچوں کی بھی کثرت تھی، لیکن جب موت آئی تو کوئی بھی کام نہ آیا۔ تو آئیے تو ہم بھی موت آنے سے قبل سوچ لے کہ ہو سکتا ہے اس سال، اس مہینے، اس ہفتے مرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں پر کہ ہمارے دن پورے ہو چکے ہوں، ہمارا کفن بھی بازار میں آ چکا ہو، موت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہماری دہلیز تک آ پہنچی ہو اور ہماری مستی عیاشی غفلت قہقہ لگا رہی ہو۔ اٹھ جائیے، غفلت کے نیند سے جاگ جائیے، اپنا اسلامی تشخص بحال کرنے کے لیے نیک اعمال میں لگ جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔